مولانا عطا اللہ بندیالوی نے آپ کی کتاب پر تبصرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کتاب کا نام درست نہیں، کتاب کا نام ہونا چاہیے اقامت البرہان جیسا۔ نیز انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ دراصل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، معاویہ کو کچھ کہہ نہیں سکتے، یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو خارش ہوتی ہے۔ لال شاہ بخاری کی جتنے بھی ماننے والے ہیں حضرت معاویہ کے گستاخ ہیں۔ آپ کا اس پر کیا تبصرہ ہے؟ گزارش یہ ہے کہ میں نے بھی وہ دیکھا ہے تبصرہ، مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب کو جس آدمی نے رکا دیا تھا کہ نصیر الدین ضیاء کی کتاب سوالات بچین بابت یزید و حسین پر تبصرہ فرمائیں، اس نے یہ رکا نہیں دیا تھا کہ کتاب کے نام پر تبصرہ فرمائیں۔ اس رکا دینے والے کا مقصد یہ تھا کہ کتاب میں جو حوالے ہیں، جو دلائل ہیں، ان پر تبصرہ فرمائیں۔ رکا دینے والا کیا پوچھ رہا تھا؟ کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو حوالے لکھے ہوئے ہیں، جو دلائل ہیں، ان پر تبصرہ فرمائیں۔ حضرت کتاب کے دلائل اور حوالوں کی طرف نہیں گئے، انہوں نے ٹائٹل پر تبصرہ کر کے بڑی چالاکی سے اپنا دامن بچا لیا ہے۔ اس طرح دامن نہیں بچتا، اس طرح دامن نہیں بچتا۔ اور یہ چالاکی لوگ سمجھتے ہیں اب علم کا زمانہ ہے، معلومات کا زمانہ ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کون کہاں دھوکہ دے رہا ہے۔ اندھی عقیدت کا دور ختم ہے، اندھی عقیدت کا زمانہ ختم ہے۔ باقی کتاب کے نام پہ لوگ تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی حقیقت مودودی۔ اکوڑا خٹک سے ایک عالم کی سوانح عمری چھپی ہے۔ اس اکوڑا خٹک والے عالم کا ایک شاگرد لکھتا ہے کہ ہمارے استاد بڑے صاحب علم تھے، بڑا گہرا مطالعہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ پنجپیر کے ایک عالم نے ایک دفعہ انہیں ملاقات کے دوران کہا کہ میں نے کتاب لکھی ہے حقیقت مودودی۔ تو اکوڑا خٹک والے مولانا صاحب انہیں کہنے لگے کہ آپ کو تو کتاب کا نام رکھنا ہی نہیں آیا، آپ کی کتاب کا تو نام ہی غلط ہے۔ بھائی حقیقت مودودی تو یہ ہے کہ وہ ایک حیوان ناطق تھا۔ اگر آپ نے کتاب کا نام رکھنا تھا تو نام یہ ہونا چاہیے تھا کہ حقیقت افکار مودودی۔ تو اب یہ اکوڑا خٹک والے عالم کی اس تنقید سے کیا شیخ پنجپیری کی کتاب کی افادیت ختم ہو جائے گی؟ نہیں۔ ہمارے استاد مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ گجرانوالہ میں ایک عالم تھے، وہ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا اور شخصیت کا بڑا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت قاضی شمس الدین صاحب کی جتنی کتابیں ہیں نا، ان سب میں الہام کا لفظ آتا ہے۔ الہام الباری فی حل مشکلات بخاری، الہام الملہم شرح مسلم، الہام الودود شرح ابی داود۔ تو وہ دوسرے عالم حضرت قاضی صاحب سے ملنے والوں کو کہتے رہتے تھے قاضی صاحب نو کوئی نواں الہام نہیں ہویا، قاضی صاحب نو کوئی نواں الہام نہیں ہویا۔ تو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ سائل کتاب کے نام کے بارے میں نہیں پوچھ رہا تھا، سائل کیا پوچھ رہا تھا؟ کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر اس کا جواب دیں، اس کا ادھر حضرت گئے ہی نہیں، اور خطیبانہ چالاکی سے نام پہ تبصرہ کر کے اور چھلانگ لگا کے پہنچ گئے مولانا سید لال شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک۔ اور یہ کہنا کہ لال شاہ بخاری کے جو ماننے والے ہیں وہ حضرت معاویہ سے بغض رکھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سید لال شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں سے ایک ہم نے بھی دیکھا تھا، اس کا نام تھا استاذ مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ استاد مولانا شیر محمد صاحب استاد مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم لوگ نہ جاتے تو ہمیں سید لال شاہ بخاری کا نام بھی پتہ نہ ہوتا۔ تو ایک ہم نے بھی دیکھا تھا، اور اس سید لال شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں سے ایک ایسا بھی تھا
کہ جس کی مدح اور تعریف سے ضیاء توحید سرگودہ بھرا ہوا ہے، ضیاء توحید سرگودہ بھرا ہوا ہے، اور اس کا نام تھا مولانا محمد یونس نعمانی۔ کیا نام تھا؟ مولانا محمد یونس نعمانی۔ سوالات بے چین میں تعارف مولانا یونس نعمانی کے تحت وہ لکھا ہوا ہے، آپ دوبارہ پڑھ لیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے لال شاہ بخاری کے ماننے والے لوگوں سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ صحابی رسول جو بھی ہے اس کی ذرہ بھی بے ادبی اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے، ایسے الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ اور دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ ان الفاظ کا حضرت کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ رہے گا یہ معاملہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو خارش ہوتی ہے، گزارش یہ ہے کہ سوالات بے چین خارش نہیں ہے، خارش کی دوائی ہے۔ سوالات بے چین جو ہے یہ خارش نہیں ہے بلکہ خارش کی دوائی ہے، اس دوائی کو استعمال کریں انشاءاللہ شفا ہوگی۔